اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات و ضروریات رکھنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنا، یہ سب اللہ کی عبادات ہیں، اللہ کی بندگی ہی تو ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے مانگنے میں شرم کیوں؟ ہمیں آج کی رات خصوصی طور پر آخری پہر میں اللہ سے مناجات کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، آہوزاری کرنی چاہیے، گریہ آوازاری کرنی چاہیے، اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہوا سے غلطیاں ہو گئی ہیں مولا معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے، ارادہ بھی کرے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہ کریں گے، ہم گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض نہ کریں گے، اپنے رب کو ناراض کر کے کہیں بچ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، مولا کریم کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، اس کے سامنے اس کے روبرو ہونا پڑے گا اور اپنے نام اعمال کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ بتائیے جب ہم اپنے اعمال کو بگاڑ لیں گے، اپنے اعمال کو بگاڑ لیں گے تو کیسے ہم اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو ہو کر کے اللہ رب العزت کے روبرو ہو کر کے کائنات کے مالک کے سامنے کس منہ سے ہم اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے؟ آج کی رات میں مسلمانوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ رات جاگنی چاہیے، لیکن رات جاگنے کے تعلق سے تو چرچے ہوتے ہیں، لیکن رات کو عبادات کرنی چاہیے۔ رات کو جاگ کر کے گزارنے کے بجائے رات کو جاگا جائے، اللہ کی عبادات میں گزارا جائے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا جائے، ذکر و اذکار میں گزارا جائے، درود پاک کے اہتمام میں گزارا جائے، دین اور اسلام کی کچھ باتوں کی گفت و شنید میں گزارا جائے، اس کے تعلق سے چرچے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس جو شریعت نے نہیں کہا، دین نے نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا، ان سب کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دین سمجھ کر کے اس کام کو کرنے سے دین نہیں ہو جائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار نہیں دیا۔ دین تو وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے لے کر کے آئے، جو یہ ان دین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کس بات کی رہنمائی، کس معاملے میں کس طرح رہنمائی کر رہا ہے، وہ دین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیت کو یوں ہی نہ کھپاؤ بلکہ دین ایمان کو سمجھو، کیونکہ دین ایمان لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضری ہونی ہے۔ دنیا کے کام کاج میں اگر ہم پھیل ہو گئے تو وہ پھیل ہونا ایک محدود دائرہ ہے، ایک وقت ہے، وہ گزر جائے گا، کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر دین ایمان پر ہم نے اپنی صلاحیت کو نہیں کھپایا، اس کو نہیں سیکھا، اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی میرے عزیزوں تو کوئی کچھ نہ بن پڑے گا، اور وہ تو محدود نہیں بلکہ لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں، کبھی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ وہ زندگی قائم و دائم رہے گی، ہمیشہ وہ زندگی قائم و دائم رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین ایمان کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور حوصلہ دے دیں، اور صحیح طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تربیت کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ملتی ہیں، اس طرح ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جس طرح عشق و محبت صحابہ کو تھا، وہ عشق و محبت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ نفس پرستی، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچا لے، مولا کریم رحم کا معاملہ فرما دے۔ بس اتنا ہی کہنے کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات پر بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔